عوامی مسائل ہوں یا قومی معاملات، سزا ہو، جزا ہو یا معاملہ ہو احتساب کا، سچ میرے لیے، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے۔ سچ ہی ہماری منزل ہے اور سچ عوام تک پہنچانا ہمارا مقصد۔ آئیں سچ بولیں جرت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ پروگرام سچ بولو A1 ٹی وی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، پروگرام سچ بولو میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مقصود۔ جی ناظرین، اب آج ہم بات کریں گے پروگرام میں موجودہ صورتحال پر۔ چیف الیکشن کمشنر کی مدت جو ہے وہ آج ختم ہو چکی ہے، ابھی تک تعیناتی نہیں ہوئی، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے ابھی تک اس معاملے کو حل کیوں نہیں کر پائے، اس لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب کو۔ اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ چیئرمین ہیں اور سینئر رہنما ہیں، چیئرمین ہیں مسلم لیگ نون کے۔ سر، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ جی سر، چیف الیکشن کمیشن کی مدت کے مکمل ہو چکی ہے، اپوزیشن اور حکومت میں ابھی جو گٹھ جوڑ کیوں ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کیا جا رہا اور فیصلہ کیوں نہیں لیا گیا؟ 3 نام ادھر سے بھی دیے، ادھر سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی، اپوزیشن کی طرف سے، ابھی تک یہ تعیناتی کا معاملہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ سب سے پہلے بہت نوازش آپ کی کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ بلایا، اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ A1 ٹیلی ویژن کا یہ چینل کھلا ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے۔ اسپیشلی جب میں اس کے اوپر پاکستان کا نقشہ بھی دیکھتا ہوں تو بڑی ایک بینگ اے سولجر میرے لیے باعث فخر ہے، اور آئی تھنک کہ انشاءاللہ آپ ایک بڑی بیلنسڈ اور ایک اچھی صحافت کریں گے اور قوم کو صحیح صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ دوسرا جو آپ کا کویشچن ہے، اس کے اوپر یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ اتنے عام عہدوں سے لوگ ریٹائر ہوئے ہیں تو یہ جگہیں خالی ہیں، اور الیکشن کمیشن جیسا ادارہ جو کہ ہر وقت چوکنا رہنا ہے، ان کا صرف رول اس وقت نہیں شروع ہوتا جب کہ بائی الیکشن ہو، بلکہ انہوں نے کانسٹنٹلی کام کرنا ہوتا ہے، لسٹیں تیار کرنی ہیں، بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں، سندھ ہے، بلوچستان ہے، ان کے تو ابھی کتنے عرصے سے وہ ان کے ممبر ہیں ہی نہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ جو پارلیمنٹری گروپ اکٹھا ہو کے بیٹھ رہا ہے، ہمارے جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ بیٹھ کے کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ اور میری ریکمنڈیشن تو یہ ہوگی کہ ایسا قانون بنایا جائے، لا ایسا ہو کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے 2 مہینے پہلے کی کوئی ٹائم دے دیا جائے کہ جی اتنے 2 مہینے پہلے یہ پروسیس شروع ہوگا اور 1 مہینے تک یہ ختم ہو جائے گا، تاکہ کسی ایک دن کے لیے بھی وہ جگہ خالی نہ رہے۔ نہ ان لوگوں کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ بندے تعینات ہوں گے تو گیپ آئے گا نا۔ تو اس چیز کو ہم دور کرنے کے لیے ایون لیجسلیشن ضروری ہوئی تو وہ بھی کریں گے۔ آج موجودہ حکومت جو مہنگائی اور بے روزگاری کو ختم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، آپ کیونکہ مسلم لیگ نون ایک بڑی اپوزیشن پارٹی ہے، اب وہ ابھی تک اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کری، خاموش ہو کے بیٹھی ہوئے، کوئی ساتھ نہیں دے رہی عوام کا۔ کیا سمجھتے ہیں اس کو، کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے وہ تو فیل ہو چکی ہے، جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ ابھی تک پورے نہیں کیے، بے روزگاری اسی جگہ پہ، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ جو مہنگائی ہے نا، یہ ایک ریئل ایشو ہے لوگوں کا۔ پبلک جو ہے وہ بیچاری چلا اٹھی ہے، ان کی چیخیں نکل گئی ہیں، چونکہ جو مہنگائی ہے یا انفلیشن ہے وہ ابھی 13% ہو گئی ہے۔ اور آپ یہ حیران ہوں گے دیکھ کے کہ جو فوڈ آئٹم کی جو مہنگائی تھی، جو پہلے ہمارے ہاں انفلیشن 4% تھی نون کی جماعت، اور جو فوڈ آئٹم تھی ان کی 2% تھی انفلیشن، ابھی وہ بھی بڑھ کے تو وہ 14، 15 اور 16 کو کراس کر رہی ہے۔ دس مینز کہ وہ تو کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ آپ دیکھ لیں ٹماٹر کی قیمت، سبزیاں، دالیں، گھی، چینی جو عام لوگوں کا ہے، تو ان کا دھیان ان کی طرف ہونا چاہیے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ صبر سے کام لو، پرائم منسٹر کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے۔ تو گھبرانا کیا ہے جب آپ کے پاس بچوں کو فیس پے کرنے کی نہیں ہے، جب کار میں یا موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلوانے کے لیے نہیں ہے، جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ بجلی کا بل دیں، تو آپ پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اس کے اندر تو یہ ایک پریشانی ہے۔ تو میرے خیال میں اس حکومت کو چونکہ ادراک نہیں ہے، نہ تجربہ ہے، اور جو لوگ اکٹھے کیے ہیں ان کی اپنی پارٹی کے لوگ تو نیوکلیس ہے، تھوڑا سا گروپ ہے، اور ان کو بھی انہوں نے اگنور کیا ہوا ہے۔ جو باہر سے انہوں نے مہمان اداکار ہیں، وہ ایسے فصلی بٹیرے ہیں کہ وہ کسی اور سے اڑ کے ادھر آئے ہیں۔ اب دی مومنٹ ان کے حالات ذرا دگرگوں ہوئے
یا کوئی ایسا اشارہ ملا کہ ابھی یہ جا رہے ہیں تو وہ اڑ کے دوسرے کھیتوں میں جا کے بیٹھیں گے اور دانے چگیں گے. تو اس لیے یہ ایک بد نصیبی ہے. اور آئی تھنک بحیثیت اپوزیشن ہمارا جو رول ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں, لوگوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے شہباز شریف صاحب, انہوں نے کل ایک کمپریہنسو پریس کانفرنس کی ہے. لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جو آپ کی بڑی جماعت ہے وہ بالکل خاموش نظر آئی, کوئی قیادت یا کوئی اس پہ ایکشن نہیں نظر آ رہا, کوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ہلچل نظر آئے اپوزیشن کی جانب سے. دیکھیں اپوزیشن جو ہے نا وہ یہی کر سکتی ہے نا کہ سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرے. وہ یہی کر سکتی ہے کہ ان کے لیڈر پریس کانفرنسز کریں. وہ یہی کر سکتی ہے کہ وہ جلوس نکالیں, دھرنے دیں اور ان کے اندر اپنا لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں. تو گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر ہی ڈالنے والی بات ہوتی ہے نا کہ آپ رائے راست پہ آئیں, اور جہاں کوئی لیجسلیشن کرنی ہے, جہاں کوئی اپوزیشن کی انپٹ کی ضرورت ہے وہ ہم ان کو دیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی انان ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, عمران خان صاحب جیسے, جو کسی سے ہاتھ بھی ملانا پسند نہیں کرتے. ان کے اندر ایروگنس ہے, وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے, وہ ان کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں, شودر سمجھتے ہیں. تو اس طرح پھر اپوزیشن کیا ان کو انپٹ دے؟ جب انپٹ لینے والا لے ہی نہیں تو آپ ان کو انپٹ کیا دیں گے؟ کیا آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ کون سے اجلاس میں کیا چیز زیر غور آئے گی؟ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ ایسی کیا اجلاس میں باتیں چل رہی ہیں کہ جو موجودہ وقت کو, صورتحال کو بہتر بنا سکتی ہیں. دیکھیں ہمارے جو لوگ لندن گئے ہیں نا, ان کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیمار پرسی کریں گے, بیکاز ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور جینوئنلی وہ گڑبڑ ہے. نمبر 2, چونکہ ہمارے پریزیڈنٹ بھی وہاں ہیں اور وہ ان کے بھی میڈیکل چیک اپس ہو رہے ہیں, تو ان کے ساتھ تو ان کی بیمار پرسی بھی ہوگی, لیکن ان کے ساتھ مشاورت بھی ہوگی. مشاورت کیسے؟ مثلاً یہ الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے, چیف الیکشن کمیشن کا, اس پہ مثلاً جیسے آپ مہنگائی کا ذکر کر رہے ہیں, لوگوں کے پرابلمز ہیں. مثلاً یہ کہ ابھی جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آرمی ایکٹ میں آپ کوئی تبدیلی کریں, اس کے اوپر ہمارا کیا ویو ہے, ان کا کیا ویو ہے. جب ہمارے سامنے ڈیٹیلڈ آئے گا فیصلہ سپریم کورٹ کا اور اس کے اوپر حکومت کی پروپوزل آئے گی تو ہم اس وقت سوچ سکیں گے. تو یہ جو انٹریکشن ہے یہ تو کنٹینیو رہتا ہے. لیکن یہ نہ بھولیں کہ پاکستان کے اندر بھی ہماری پوری قیادت موجود ہے. راجہ ظفر الحق صاحب چیئرمین پوری جماعت کے, اور سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب ہیں. تینوں صوبوں کے, چاروں صوبوں کے جو پریزیڈنٹس ہیں وہ یہاں موجود ہیں, اور باقی ڈویژنز کے ہیڈز مقرر کر رہی ہیں. ڈویژن کے اندر جنرل سیکرٹریز مقرر کر دیے گئے ہیں. ڈسٹرکٹس کے اندر آرگنائزیشن موجود ہے. ویمن سائڈ کے اوپر نصرت صادق ہیں انچارج, وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. تو وہ اپنے طور پہ ہماری جماعت جو ہے وہ کافی متحرک ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو اور زیادہ متحرک کیا جائے گا تاکہ لوگوں کے مصائب میں کمی آئے. جو دنیا بھر سے آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, آج کا میسیج ہمارے پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے کہ ہم میسیج لیتے ہیں, ہماری جو بھی سیلیبریٹی آتی ہے اس سے ہم میسیج لیتے ہیں عوام کے لیے. تو عوامی میسیج آپ کیا دیں گے؟ دیکھیں میں نہایت دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ قوموں کی ترقی اس وقت ہوتی ہے جب افراد کے کردار مضبوط ہوں, اور افراد کے کردار تب مضبوط ہوں گے انڈیویجولی, خواہ میں ایک سپاہی ہوں یا میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں یا بزنس مین ہوں, جب میں اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کروں گا, اپنی طہارت کروں گا. وہ ایک قرآن ایک ورس ہے نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اگر میں بددیانت ہوں اور میں اپنے گریبان میں دیکھ کے اپنی حالت کو سدھارتا نہیں ہوں, تو میں کبھی بھی کہیں بھی ایک اچھا شاعری نہیں بن سکتا. تو اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہوگی پوری قوم سے کہ ہمیں منافقت سے دور رہنا چاہیے. جو دل میں فیل کریں وہ بات کریں. پارٹیوں سے بھی اوپر اٹھ کے ہمیں ملک کی محبت سے سرشار رہنا چاہیے. میں نے پاکستان کے 2 سب سے بڑے ادارے چلائے ہیں. مثلا پاکستان آرڈننس فیکٹریز میں 16 فیکٹریز تھی, ان کا انچارج تھا. 4 لاکھ کا واہ کا شہر تھا, کوئی تقریباً 29,000 ورکر تھے. پھر سٹیل مل جیسا ادارہ جس کا میں چیئرمین بھی رہا, چیف ایگزیکٹو بھی رہا, وہاں بھی اللہ کا کرم ہے, ہمارا ورکر بہترین ہے, ہمارا کاریگر اس کا ہاتھ جو ہے لوہے کو سونا بنا دیتا ہے, اور ہمارے ایجوکیشنسٹس, ہمارے انجینئرز, ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے سولجرز, ہماری افواج پاکستان, ہمارے سائنٹسٹ, یہ سارے بہترین ہیں. صرف ہمیں قیادت چاہیے.
اور قیادت جو ہے اس کو تو اس لیے میں اس میسیج کے ساتھ اور میں عوام سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ میری اس دعا میں شامل ہوں جو احمد ندیم قاسمی نے کی ہے کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ۔ بہت شکریہ سر، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، ہمارے پروگرام کو وقت دیا۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ ہمیں ہمارے پروگرام کے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔ تب تک ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ عوامی مسائل ہوں یا قومی معاملات، سزا ہو، جزا ہو یا معاملہ ہو احتساب کا، سچ میرے لیے، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے۔ سچ ہی ہماری منزل ہے اور سچ عوام تک پہنچانا ہمارا مقصد۔ آئیں سچ بولیں جرأت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ پروگرام سچ بولو A1 TV۔